الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین جو ہے یسر آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ وَلَن يُشَادَّ، اور نہیں بے جا سختی کرتا دین میں، الدین، اور نہیں بے جا سختی کرتا کوئی شخص دین میں، الا مگر، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دین میں اپنے آپ کو سختی میں نہیں ڈالتا دین کے حوالے سے، بے جا سختی میں، الا مگر غلبہ، مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں جو ہے نا میں دوسرے لوگوں سے جو ہے نا وہ بہت آگے بڑھ جڑ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے آگے بڑھنا اور دین میں اتنی بے جا سختی کرنا جس کے اوپر جو ہے نہ تو وہ دوام اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسی سختی جو ہے یہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے شریعت میں، تو یہ ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ دین میں بے جا سختی نہیں کرتا، الا مگر یہ کہ غلبہ، مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی ہوگا ان دی اینڈ یہ کہ وہ بندہ جو ہے، وہ شخص، وہ عورت جو ہے، وہ اپنے اس نیکی کے کاموں سے تھک جائیں گے، اکتا جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دین جو ہے، دین اس چیز سے جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو جتنا نیکی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے آپ کو ثواب دیتے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسے پچھلے دنوں کے اسباق میں بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ لا یمل اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہے تمہارے اعمال پر جو ہے تمہارے اعمال پر تمہیں انعام دینے میں، یعنی اعمال صالحہ پر تمہیں انعام دینے میں اور تمہیں اچھا بدلہ دیتے جانے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہے۔ تم اکتا جاؤ گے اور پھر کیا ہوتا ہے، فتترکوا، پھر تم چھوڑ دیتے ہو نیکی کو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ، اور نہیں دین میں بے جا سختی کی گئی کسی کی طرف سے بھی، الا مگر یہ کہ غلبہ، دین اس پر غالب آ گیا۔ فَسَدِّدُوا، پس میانہ روی اختیار کرو۔ سدیدو کا مطلب ہے میانہ روی اختیار کرو، یعنی سیدھے رہو۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، راہ اعتدال جو ہے، میانہ روی جو ہے اس کو اختیار کرو۔ سدیدو، سیدھے رہو، میانہ روی اختیار کرو۔ وقاربو، اور اصل مسئلے کے قریب رہو، اصل مسئلے کے قریب تر رہو۔ وابشروا، اور جو اجر تمہیں مل رہا ہے اس ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ۔ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالغدوتی، غدوہ صبح، والروحتی، اور شام، وشیئن، اور کچھ، من الدلجتی، رات میں سے۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ صبح کے کچھ حصے، شام کے، صبح اور شام کے، اور رات کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے اس کا ترجمہ کریں گے، اور رات کے کچھ حصے کی جو عبادت ہے اس کے ساتھ مدد طلب کرو۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں با محاورہ کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص بھی دین میں بے جا سختی کرتا ہے دین اس پر غالب آتا ہے۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، تو میانہ روی اختیار کرو، اصل مسئلے کے قریب تر رہو اور ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، اور وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور صبح شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد طلب کرو۔ وفی روایت اللہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور روایت جو ہے وہ لائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سدیدو، میانہ روی اختیار کرو، وقاربو، اور اصل مسئلے کے قریب تر رہو،
وغدو وروحو، اور صبح اور شام کو چلو، وشیء من الدلجتی، اور رات کے کچھ حصے میں بھی چلو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، القصد القصد، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، تبلغو، تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس۔ تو جو شخص جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا، وہ اپنا جو مقصد ہے، جو گول ہے، اس کو اچیو نہیں کر پاتا۔ لیکن جو شخص چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہتا ہے اپنے اس نیکی کے کام میں، تو وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے، وہ اس اجر کو بالآخر اپنے احسن ترین انداز میں پا لیتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ قولہ الدین ہوا مرفوع علی ما لم یسمى فاعلہ، یہ مرفوع ہے مفعول ما لم یسمى، یہ مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ ورویہ منصوبا، اور اس کو زبر کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی لن یشاد الدین، اس طرح سے بھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ سختی نہیں اختیار کرتا، بیجا سختی اختیار نہیں کرتا دین میں، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ، آگے انہوں نے لکھ کر بھی دکھایا ہے۔ وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے کہ إِلَّا غَلَبَهُ، مگر یہ کہ وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی دین اس پر غالب آ جاتا ہے، ای غلبہ الدین، یعنی دین اس پر غالب آ جاتا ہے، وعجز ذلک المشاد، اور وہ سختی کرنے والا جو ہے، وہ بیجا دین میں سختی کرنے والا جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ پھر کر نہیں پاتا، کیا نہیں کر پاتا، ان مقاومت الدین، دین کی جو ہے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا، یعنی دین کے جو تقاضے ہیں وہ پھر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، کثیر الوجوہ، یا بہت زیادہ شاخیں ہونے کی وجہ سے، یعنی دین جو ہے اس میں تو بہت زیادہ وسعت ہے، نیکی کے بہت زیادہ راستے ہیں، بہت زیادہ شاخیں ہیں اس کی، تو کوئی شخص جو ہے وہ اگر یہ چاہے کہ وہ یہ نیکی بھی کر لے، وہ نیکی بھی کر لے، فلاں بھی کر لے، فلاں بھی کر لے، اور ہر چیز میں اپنے آپ کو کھپا دے اور بیجا اپنی ذات پر سختی کرے، تو بالآخر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دین جو ہے وہ تو بہت کثیر الوجوہ ہے، بہت زیادہ شاخوں والا ہے، بہت وسعت والا ہے، دین اس پر غالب آ جائے گا اور یہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے گا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ والغدوۃ، اور یہ جو غدوہ لفظ ہیں یہ سیر اول النہار، یہ دن کے پہلے حصے کا چلنا ہے، والروحۃ، اور روحہ جو ہے یہ آخر النہار، یہ دن کا آخری حصہ ہے، والدلجۃ، اور دلجہ جو ہے آخر اللیل، یہ رات کا آخری حصہ ہے۔ تو آگے لکھ رہے ہیں کہ وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ، یہ استعارہ کے طور پہ اور تمثیل کے طور پہ یہ کہا گیا ہے یہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ وَغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، صبح و شام کو چلو اور رات کے کچھ حصے کو چلو، یعنی عبادت کرو، یہ استعارے کے طور پہ کہا گیا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا معنی یہ ہے استعینوا علی طاعت اللہ، استعینوا، مدد طلب کرو، علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر، بالاعمال، اعمال صالحہ کے ساتھ، فی وقت نشاطکم، اپنے تازہ دم ہونے کے اوقات میں، وفراغ قلوبکم، اور اپنے دلوں کی فراغت کے وقت، جب تم جو ہو وہ مشغول نہ ہو دنیا کے جھمیلوں میں، بحیث، اس طرح سے کہ تستلذون العبادت، اس طرح سے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کرے گا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ مدد طلب کرے گا، کس سے؟ یعنی کن چیزوں سے مدد لے گا؟ نیک اعمال جو ہیں
ان کو وہ کرے گا اپنے تازہ دم ہونے کے وقت، تو اس چیز سے اس کو مدد ملے گی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں. اور اپنے دل کے فارغ ہونے کے وقت، اپنے غیر مشغول ہونے کے وقت، جب وہ مصروف نہیں ہے، تب اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو اس سے اس کو مدد ملے گی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں. اور بحیث، اور اس طرح سے کیا ہوگا، تستلذون العبادۃ، تم لذت حاصل کرو گے، لطف اندوز ہوگے، تستلذون، تم لطف اندوز ہوگے، العبادۃ، عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے تم کو اچھا لگے گا. ولا تسأمون، اور تم اکتاؤ گے نہیں، لا نہیں، تسأمون تم اکتاؤ گے نہیں. وتبلغون، اور تم پہنچ جاؤ گے، مقصودکم، اپنے منزل مقصود تک، اپنے یعنی جو تمہارا مقصد ہے تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. کما ان المسافر، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ان المسافر، ایک مسافر جو ہے، الحاذق، جو تجربہ کار مسافر ہیں، وہ کیا کرتا ہے، یسیر، وہ چلتا ہے، فی ہذہ الاوقات، ان اوقات میں، یعنی کچھ دن کا حصہ وہ چلتا ہے، کچھ پھر وہ ریسٹ کر لیتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد دن کے آخری حصے میں کچھ چل لیتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہے، پھر رات کے کچھ آخری حصے میں چل لیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سفر کرتا ہے. وَيَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ، وَيَسْتَرِيحُ، اور وہ آرام کر لیتا ہے، ہوا وہ، وَدَابَّتُهُ، اور اس کی سواری، فی غیرہا، ان اوقات کے علاوہ میں، یعنی وہ ان اوقات میں تو چلتا ہے، جیسے پیچھے آیا نا کہ یسیر فی ہذہ الاوقات، وہ ان اوقات میں چلتا ہے، یعنی دن کا جو پہلا حصہ ہے اس میں تھوڑا سا، پھر دن کے آخری حصے میں تھوڑا سا، پھر رات کے آخری حصے میں تھوڑا سا، تو ان اوقات میں وہ چلتا ہے. اور فی غیرہا، ان کے علاوہ میں، یستریح ہوا ودابتہ، استراحت کرتا ہے، آرام کر لیتا ہے وہ اور اس کی سواری بھی، دونوں کو آرام مل جاتا ہے. فیصل المقصود، پس یصل، وہ پہنچ جاتا ہے، المقصود، منزل مقصود تک، بغیر تعب، بغیر کسی تھکاوٹ کے. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.